بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هو؟ قالوا لشاب من قريش، فظننت أنا هو، فقلت من هو؟ فقالوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. I entered paradise, found a place of gold. So I asked, who is it is? He said, it is belong to a young man from Quraysh. I thought it was me. I said, who is he? He said, Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں سے آج ہم خاندان قریش کے فضائل میں 24ویں حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں سونے کے ایک محل کے پاس پہنچا۔ میں نے وہاں کے مکینوں سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا قریش کے ایک جوان کا۔ مجھے خیال ہوا کہ میں بھی قریشی ہوں، اس لیے میں نے دوبارہ پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے اور کیا درجہ ہے اس خاندان کا! اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے اس خاندان میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو اس حدیث سے دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے کیسے کیسے شخصیات کو اور کیسے کیسے رجال اللہ کو اس خاندان میں پیدا فرمایا۔ ایک تو اس خاندان کی فضیلت، اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنلی اور خصوصی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ تو اس سے دو چیزیں اخذ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا قریش سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہم سید ہیں، تو ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے، نمبر ایک، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں بھی قریشی ہوں۔ نمبر دو، ان لوگوں کے منہ میں یہاں خاک ڈال دی گئی ہے، انہیں دنداں شکن جواب دیا گیا ہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ اور خاص کر خلفائے راشدین کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں دینی خاندانوں، اپنے بزرگوں اور اپنے اساتذہ اور علماء کرام کی تعظیم، ان کا ادب اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا کشمیری ترجمہ بھی پیش کر دیتے ہیں کہ فرمو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرن کہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بحثہ ژاوُس اکی جائے جنتس مز، اور یل بہ جنتس مز ووتس ات وچھ میں سن سند اخ محل اخ حویلی اخ، میں پرُژھ تت کین روزن والن یہ کہن چھو؟ تمو فرمو در جواب کہ یہ حظ چھ اکس قریشی نوجوان سن۔ میں گو خیال بہ چھس قریشی، میں اوے پرُژھ مے بیٚیہِ، تمو دیُت فرموک در جواب
کہ یہ سچ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہاڑی میں بھی اس کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوابہ بھی جنتا بھی داخل ہویا ہاں، اتھے میں ایک سونے دی بڑی حویلی ڈٹھی اور بڑا بہترین شاندار محل ڈٹھا، میں ہے ایک آڑا ہے، انہوں نے مجھے جواب دیتا کہ ایک قریشی جوانند ہے، میں سوچا میں بھی قریشی ہاں، اس واسطے میں پوچھا کہ کون ہے وہ، تو انہوں نے جواب دیتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ عظمت ہے قریش خاندان دی، اور کہ عظمت ہے صحابہ دی کہ اللہ سن اپنے نبی دی زبانی تو اس دنیا میں اللہ سن انہوں کو جنتا دی اور جنتی ہونا دی بشارت دیتی۔ اللہ جل شانہ اپنے بزرگاں اور اپنے علماء اور صحابہ کرام دے نقش قدمہ تے چلنا دی توفیق نصیب فرمایا، اور اسی طرح خاتمہ بھی فرمایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔